ذرا تصور کریں ایک ایسا خطرناک ڈرگ نیٹ ورک جو خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہو اور اس کی جڑیں کھودنے کا آغاز محض ایک عرفی نام سے ہو جائے۔ جی ہاں، آج ہم ایک ایسے ہی تہلکہ خیز کیس کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ 30 کروڑ روپے کا ایک بہت بڑا سنڈیکیٹ آخر کیسے بے نقاب ہوا؟ یہ کہانی کسی سسپینس فلم سے کم نہیں، تو چلیں اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ یہاں پر کراچی پولیس چیف آزاد خان صاحب کا ایک بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ انمول، جسے اس کرائم کی دنیا میں لوگ پنکی کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اپنا برانڈ نام ہی آخرکار اس کے زوال کی وجہ بنے گا۔ مطلب جس نام اور شہرت کی بنیاد پر اس نے یہ پوری غیر قانونی سلطنت کھڑی کی نا، بالکل وہی چیز اب پولیس کے لیے اسے جڑ سے اکھاڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی ہے۔ یہ ایک عجیب سی ستم ظریفی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کیس کے پہلے حصے یعنی اس پنکی ٹیسٹ کیس پر بات کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے ٹیسٹ کیس کیوں کہا جا رہا ہے۔ دراصل ایک حالیہ پریس کانفرنس میں پولیس چیف نے واضح کیا کہ یہ محکمے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ صرف ایک مجرم کو پکڑنے کی بات نہیں رہی، بلکہ اب یہ ثابت کرنے کا وقت ہے کہ قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ پولیس نے یہ چیلنج قبول کیا ہے اور وہ اس پورے نیٹ ورک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بالکل پرعزم ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اس کیس میں ڈیجیٹل شواہد نے کیسے گیم چینجر کا کام کیا۔ 8669 بظاہر یہ صرف ایک نمبر لگتا ہے نا؟ لیکن اس تفتیش میں یہ نمبر ایک پورے مجرمانہ نقشے کی چابی ہے۔ جب تفتیشکاروں کے ہاتھ پنکی کا موبائل فون لگا اور انہوں نے اس کا ڈاٹا نکالا تو انہیں ٹھیک 869 کانٹیکٹ نمبرز ملے۔ آپ خود سوچیں، ایک چھوٹے سے موبائل فون نے جرائم پیشہ افراد، ڈیلرز اور خریداروں کی کتنی لمبی فہرست کھول کر رکھ دی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رابطے صرف ایک علاقے تک محدود نہیں تھے۔ جب ان نمبروں کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان 869 میں سے صرف 132 نمبرز کراچی کے تھے، باقی 737 نمبرز شہر کی حدود سے باہر کے تھے۔ یہ اعداد و شمار فوراً اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا لوکل گینگ نہیں تھا، بلکہ اس کے تانے بانے ملک کے طول و عرض اور شاید اس سے بھی کہیں آگے تک پھیلے ہوئے تھے۔ پھر کیا تھا، جیسے ہی یہ سارا ڈیجیٹل ڈیٹا ملا، پولیس نے فوراً ایکشن لینا شروع کر دیا۔ اب سپلائی چین کے ہر لیول پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مطلب گلی محلوں میں منشیات خریدنے والوں سے لے کر جو آگے بیچنے والے سیکنڈری ڈیلرز ہیں اور جو پیچھے بیٹھ کر یہ سارا آپریشن چلا رہے تھے، سب قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں۔ ایک اکیلے فون نے پولیس کو پوری ڈائریکشن دے دی ہے۔ تیسرا حصہ، اس سارے غیر قانونی کاروبار یعنی منشیات کے پیسے کا سراغ لگانا۔ اب ذرا اس نیٹ ورک کے پھیلاؤ کو دیکھیں۔ حکام نے جب سچل کے علاقے میں پنکی کی پرانی رہائش گاہ پر چھاپا مارا تو وہاں سے باہر سے سمگل کی گئی مزید منشیات ملیں، اور دوسری طرف خود ملزمہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب میں جا کر چھپ گئی تھیں۔ مطلب کراچی سے لے کر پنجاب تک ان کی پوری لاجسٹکس کام کر رہی تھیں۔ اب ذرا دل تھام کر یہ نمبر سنیے، 30 کروڑ روپے۔ جی ہاں، جب ملزمہ کے بینک اکاؤنٹس چیک کیے گئے تو پتہ چلا کہ ان میں ہونے والی لین دین کی مالیت تقریباً 30 کروڑ روپے تھی۔ اس رقم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سنڈیکیٹ کی مالی طاقت کیا تھی اور یہ کتنا بڑا کالا دھن بنانے والا ادارہ بن چکا تھا۔ یہ واقعی بہت بڑا سیٹ اپ تھا۔ اور اب آتے ہیں اس کیس کے سب سے اہم اور چوتھے حصے کی طرف، ایک پھیلتا ہوا بین الاقوامی سنڈیکیٹ۔ دیکھیں، ایک طرف تو ان کا لوکل نیٹ ورک تھا جو کراچی اور پنجاب میں ایکٹیو تھا، لیکن پولیس چیف نے جو سب سے بڑا انکشاف کیا اس نے اس کیس کا رخ ہی موڑ دیا۔ پتہ چلا ہے کہ اس نیٹ ورک کے تار افریقی شہریوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ باہر سے منشیات کی اسمگلنگ اور غیر ملکیوں کے براہ راست ملوث ہونے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ محض کوئی مقامی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ٹرانس نیشنل کرائم رنگ یعنی ایک بین الاقوامی مافیا بن چکا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے خطرے سے نپٹنا اکیلے لوکل پولیس کے بس کی بات تو نہیں تھی، اس لیے کراچی پولیس مقامی چھاپوں پر فوکس کر رہی ہے، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کو بین الاقوامی ٹریکنگ کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سائبر کرائم والوں کو ڈیجیٹل شواہد اور پیسوں کے بہاؤ کو ٹریس کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی کوآرڈینیٹڈ کارروائی ہے۔ پولیس چیف کا اس حوالے سے پیغام بالکل دو ٹوک ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس نیٹ ورک میں جو کوئی بھی ملوث پایا گیا، چاہے وہ سڑک پر کھڑا کوئی چھوٹا خریدار ہو، کوئی بڑا سہولت کار یا کوئی غیر ملکی ساتھی،
کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ حکام کا ایک ہی مشن ہے کہ اس کینسر کو بالکل جڑ سے ختم کیا جائے۔ تو آخر میں یہ پورا کیس ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر محض ایک موبائل فون کا ڈیٹا ایک 30 کروڑ روپے کے بین الاقوامی ڈرگ نیٹ ورک کو یوں ریت کی دیوار کی طرح گرا سکتا ہے، تو ہمارے ارد گرد اور کتنے ایسے سنڈیکیٹس ہوں گے جو بالکل اسی طرح خاموشی سے کام کر رہے ہوں گے؟ ٹیکنالوجی نے آج جرائم کو پکڑنا بہت حد تک ممکن تو بنا دیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ انڈر ورلڈ ابھی بھی بہت سے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟